الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات قال أملك عليك لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مؤقر علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کی توفیق سے آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا ہم لوگوں کو موقع ملا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جن کی کاوش اور کوشش کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اسی کا ترجمہ اور تشریح کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ ہم کیا کریں کہ دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے عذاب سے ہمیں نجات مل جائے، ہم بچ جائیں، ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر آخرت کی کس قدر فکر ہوا کرتی تھی۔ وہ سوال کرتے ہیں تو کس طرح کا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون سا کام ہے، کیا کریں کہ دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے عذاب سے ہم نجات پا جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوال کے جواب میں 3 باتیں بیان فرمائی۔ کہا کہ پہلا کام یہ کرو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تم نجات چاہتے ہو تو پہلا کام اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ زبان انسان کو جنت میں بھی پہنچاتی ہے، جہنم میں بھی۔ اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان جنت میں بھی جاتا ہے، ایک جہنم میں جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت زبان کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے اور ایک عورت زبان کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو بڑی صوم و صلات کی پابند ہے، بہت عبادت کرنے والی ہے، نفلی عبادتیں بھی بہت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، زبان کی تیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، کہا گیا اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو کم عبادت گزار ہے۔ کم عبادت گزار کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ وہ 5 ٹائم میں سے 3 ٹائم نماز پڑھتی اور 2 ٹائم نہیں پڑھتی، کبھی رمضان کا روزہ رکھتی کبھی نہیں رکھتی، ایسا نہیں۔ کم عبادت کا مطلب نفلی عبادتیں کم،
فرائض کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں، ہم نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں۔ آج کا مسلمان نماز سے دوری اختیار کیے ہوئے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم فرائض کے اندر کوتاہی کریں، فرض نماز کے اندر، فرض چیزوں کے اندر کوتاہی کریں۔ اس کے اندر جو کمی تھی وہ یہ، انہوں نے کہا کہ عورت کم عبادت گزار، مراد یہ کہ نفلی عبادتیں وہ کم کرتی تھی، یعنی تہجد کا اہتمام نہیں اور نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں، نفلی روزے کا اہتمام نہیں، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے؟ فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ اس زبان کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جا رہا ہے، ایک انسان جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اور آج کے سماج کے اندر ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ زبان کو کینچی کی طرح چلاتے ہیں، بس جو آیا منہ میں کہہ دیا، جو آیا کہہ دیا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ سامنے کون ہے، عالم ہے، کون ہے، اس کا انہیں کوئی احترام نہیں، بس طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، بس کہہ دیا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو آپ چاہے کتنی بھی عبادت کر لیں، یہ زبان اگر آپ کی خراب ہے، اس زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یاد رکھو یہ زبان آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ آپ کے سامنے ہم نے حدیث ذکر کی کہ عورت تھی، نیک تھی، عبادت گزار تھی، لیکن زبان کی تیز تھی، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ لہذا مسلمانوں، زبان کی حفاظت کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یزمل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمل لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کا کیا مطلب؟ یعنی اس بات کی ضمانت دے کہ میں زبان کی حفاظت کروں گا، شرمگاہ کی حفاظت کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس زبان کی حفاظت پر، اس زبان کی گارنٹی دینے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور آج ہم سارے نیک کام کرتے ہیں، کیوں؟ جنت مل جائے۔ یہ پروگرام کر رہے ہیں، کیوں؟ جنت مل جائے۔ مسجد بنوا رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ دین کے کام میں 1000 2000 10,000 اپنی گاڑھی کمائی ہم دیتے ہیں، کیوں؟ جنت مل جائے۔ اور یہ جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات پہ؟ کہا اپنی زبان کی گارنٹی دو، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لے جاؤ سرٹیفکیٹ جنت کا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہ زبان، اسی لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کیسے ملے گی، اللہ کے نبی نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز کہا زبان کی حفاظت کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دنیا کے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کا انسان چاہے کتنا بڑا ہو جائے اس سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں ڈر ہے تو پروردگار کا ڈر ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح اور درست بات کہو، سچی بات کہو، جھوٹ نہ بولو۔ اور آج ہمارے سماج میں کس کو عقل مند کہا جاتا ہے؟ جو خوب جھوٹ بولے، ادھر چکما دے ادھر چکما دے، ادھر کہہ کے ادھر نکل جائے، ادھر کہہ کے ادھر نکل جائے۔ لوگ کہیں یار بہت چالاک ہے، یار بہت چالاک ہے۔ وہ چالاک نہیں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ شخص بیوقوف ہے۔ دنیا چاہے اس کو چالاک کہے لیکن شریعت اس کو چالاک نہیں کہے گی، کیونکہ یہ کام شریعت کی نظر میں بالکل غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے سلسلے میں بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ جو زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور پھر یہاں قرآن کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ سچ بولو، درست بولو، اور ہم جھوٹ فساد بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لہذا مسلمانوں زبان کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. صبح کا وقت تھا، تفریح کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت عظیما، اے معاذ آپ نے بڑا اہم سوال کر دیا ہے، بڑا اہم سوال کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر کس قدر آخرت کی فکر ہوتی تھی. آج ہم اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ہوتے، کسی کے ساتھ تفریح کرتے، پوچھتے یار کیا کریں کہ تھوڑا بزنس میں اور اضافہ ہو، کیا کریں کہ تھوڑا ہمارا گھر دوار اچھا بن جائے، کیا کریں کہ 3 منزلہ 4 منزلہ بن جائے، کیا کریں کہ تھوڑا 4 ویلر ہو جائے. یعنی اس طرح کے سوالات. لیکن ہمارے نبی کے صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں جسے میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا لقد سألت عظیما، اے معاذ آپ نے بہت اہم سوال کر دیا ہے، بہت قیمتی سوال کیا ہے. سنو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. آپ نے 5 باتیں بیان فرمائی. کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو. یہ 5 کام آپ نے بتلایا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود کہا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ خیر کا دروازہ، یہ بھی دروازہ ہے، ایک خیر کا دروازہ ہے کہ جس کے کرنے سے خیر ہمارے پاس آئے گی، بھلائی ہمارے پاس آئے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ جنہ، صدقہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، اور صدقہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیسے؟ کما یطفئ النار الماء، جس طریقے سے آگ کو پانی بجھا دیتی ہے. پھر اس کے بعد کہا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کا رات میں نماز پڑھنا یعنی نماز تہجد. یہ کیا ہے؟ یہ خیر کے دروازے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس خیر آئے، بھلائی آئے، تو ہم تہجد کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور یہ کہ ہم صدقہ کریں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ کیا میں تمہیں دین کی چوٹی، دین کی اصل، دین کی بنیاد کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اس کے بعد آپ نے جواب دیا الجہاد، جہاد کرنا. جہاد یہ دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، چوٹی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس پر ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے؟ جو ہم نے ذکر کیا ہے اوپر، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے، وہ چیز نہ بتلاؤں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی زبان کو پکڑ کے کہا تکف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو. معاذ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس کا ہم سے مواخذہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی؟ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ معاذ نے یہ کیسا سوال کر دیا. کہا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے. یہ ایک تعجب والا جملہ تھا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کیا زبان کا مواخذہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے روز لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، یاد رکھو
حشر کے میدان میں رب ذوالجلال کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جو جہنم ہے اس جہنم کے اندر ہمیں داخل کیا جائے گا اسی زبان کی وجہ سے۔ لہذا مسلمانوں زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں، زبان سے میٹھی باتیں نکالیں، کڑوی بات نہیں نکالیں۔ پروگرام ہو، جلسے ہو، کوئی بھی چیز ہوتی ہو، مدرسے کا مسئلہ، مسجد کا مسئلہ، پروگرام، علماء، ساری چیزیں سامنے رکھو۔ بہت سے لوگ ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، لیکن یہ علماء اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو، ورنہ یاد رکھو آپ کی ساری عبادتیں رائیگاں اور برباد ہو جائیں گی، آپ کی عبادتوں کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کی عبادتوں کو، آپ کے اعمال کو ہباء منصورا کر دے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا کر بکھیر دے گا۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے بہت سے مسلمان محفوظ نہیں، ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو پست کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، نفرت، عداوت آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر کسی نے گاڑی خرید لیا، اگلے دن ہوٹلوں پہ کہاں سے گاڑی آئی، کون کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، سارا بایو ڈاٹا وہاں چھاپ دیا جائے گا اور بہت ساری وہاں بات ہونے لگتی ہے۔ اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو 3 کام کرنا۔ پہلا کام اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری چیز کہا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تیرا گھر کشا دو، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ۔ اگر گھر پہ آپ زیادہ رہیں گے، بلا ضرورت باہر نہیں جائیں گے، تو آپ کو کئی ایک فائدہ حاصل ہوگا، کئی ایک فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر لیں گے جب گھر کے اندر زیادہ رہیں گے تو، اور بچوں کی صحیح تربیت ہوئی تو ڈبل فائدہ۔ آپ کے بچے نیک ہیں، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ جو بچے برے ہوتے ہیں ماں باپ کو بڑھاپے میں رلا دیتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ نے اپنے آنسوؤں کو بہا بہا کر شکایتیں درج کرائی کہ مولانا ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر بچوں کی تربیت صحیح کریں تو یہ بچے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک انسان جب مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع بند، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، 3 چیزیں باقی رہتی ہے، ان میں سے ایک یہ ولد صالح، نیک اولاد۔ اگر اولاد نیک ہے ہماری وفات کے بعد بھی وہ ہمارے لیے دعا کرتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک انسان کے درجے کو جنت میں بلند کر دیا جائے گا، وہ شخص اللہ سے سوال کرے گا پروردگار میری پوش میرا درجہ یہ تھا، مجھے یہ اونچا درجہ کیوں دیا گیا؟ اللہ کہے گا یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد نیک ہو تو ڈبل فائدے، اور اولاد اگر بری ہو تو نقصان ہے۔ اس لیے اولاد کو نیک بنائیں، اور نیک کب ہوں گی؟ جب ہم گھر کے اندر زیادہ رہیں گے، اولاد کی تربیت کا خصوصی خیال رکھیں گے، اور جب ہوٹلوں چوراہوں پر اپنے وقت کو گزار دیں گے، بچے ادھر ٹہلیں گے آپ ادھر ٹہلیں گے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں، پھر مسائل بڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں گے، بیوی کے مکمل حقوق ادا کر سکیں گے، معاشرے کے فتنے سے بچ جائیں گے، معاشرے میں غیبت جیسی گناہ سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم ہوٹلوں چوراہوں پہ بیٹھیں گے، مجلسوں میں بیٹھیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے عزم کر لیا آج کچھ نہیں بولنا، چائے پی کے چلے آئیں گے، مگر وہاں جب بیٹھیں گے 2 لوگ کسی کے بارے میں بات کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کہہ دیں گے ہاں یار ایسا ہے ویسا ہے، انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا، کچھ نہ کچھ باتیں آ ہی جائیں گی اور انسان گنہگار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں گھر کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو پہلا کام زبان کی حفاظت
دوسری چیز گھر کو لازم پکڑے، اور تیسری چیز یہی بات رکھ کے میں بات ختم کروں، تیسری چیز کہا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں پر رو، گناہوں پر رو، گناہوں پر رونے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطی ہونا ممکن ہے، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد سچی توبہ کرے، غلطی ہو جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، رو رو کر گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی کنجی قرار دیا، کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو گناہوں پر رو، گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو کہ پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے، غلطی ہو جائے یہ بڑی بات نہیں، مگر غلطی ہونے کے بعد آدمی اس پر ڈٹا رہے، جمع رہے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا ہمیں غلطی ہو جائے، ہم سے غلطی سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے، اور ڈیلی رات میں جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کے لیے یہ سوچ لیا کریں، اپنا جائزہ لے لیا کریں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے، بس یہ ایک کام کر لیں، ہم 2 منٹ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، یوں سمجھے ہم ایسے سوئے ہیں اور ہمارا انتقال ہو گیا، محسوس کر لیں ہم مر گئے، ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے، صبح سے لے کے شام تک کتنی اچھائیاں، کتنی برائیاں۔ جس طریقے سے ایک تاجر ڈیلی شام کے وقت اپنی تجارت کا حساب لگاتا ہے، ہم نے کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اگر فائدہ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے افسوس کرتا ہے، اور یہ فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے آنے والے دن میں نقصان نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ڈیلی اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے۔ اگر ڈیلی ہم جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ پروردگار آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ سے بچ کر زندگی گزاریں گے، اور نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید نیکی کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہونا چاہیے، مگر یہ ہمیں کہاں فکر ہے، ہم تو موبائل دیکھتے دیکھتے بس سو جاتے ہیں، نہ دعا پڑھنے کا وقت، نہ سوچنے کا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا اللہ کو جواب دو گے، اس کے بارے میں تم غور و فکر کرو۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ لہذا مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں پر روئیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم سے غلطیاں ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اگر یہ 3 کام ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے فتنوں سے، آخرت کے عذاب سے نجات دے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اس حدیث کا یہ خلاصہ کلام جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں اس حدیث پاک کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے احتیاط کرنے، اور اسی طریقے سے اللہ ہمیں اپنی گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس طرح کے دینی پروگرام کو قائم کرنے اور پروگرام رکھنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح کے دینی کام کرنے پہ، آنے والی مصیبتوں پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔